کہ جدوں بندے نو اللہ تعالیٰ عروج دے، جدوں بندے نو اللہ تعالیٰ کرسی دے چھڈے، جدوں بندے نو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کر چھڈے تے او نعمت حاصل کرن تو بعد بندہ اس کرسی نو نعمت نو برداشت نہ کر سکے، اللہ دی بارگاہ دے اندروں دور ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں سجدہ کرن تو دور ہو جائے، او دی عبادت تو دور ہو جائے، او دی مسجد تو دور ہو جائے، قرآن دے راستے تو دور ہو جائے، تے پھر وہ بندہ نہیں ہوندا، او اللہ تبارک و تعالیٰ دا نافرمان فرعون ہوندا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک دے رستے تو ہٹن والا بندگی دے اندر جنہیں آندا، عبادت تو ہٹ جاندا ہے، انہوں اللہ نعمت دیندا ہے، پھر وہ بندہ مسیتی ہونا بھی گوارا نہیں کردا، کیونکہ عروج آ گیا، تھوڑا جہا امیر ہو گیا، مالدار ہو گیا، پھر وہ نہ مسیتی ہونا گوارا کردا ہے، نہ مسیتے غریب لوگوں دے نال صف دے اندر کھڑا ہونا گوارا کردا ہے، پھر اللہ دی عبادت دے اندر دور ہو جاندا ہے، پھر آہستہ 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 اللہ تعالیٰ انہوں اپنے عذاب دے اندر گرفتار کر لیندا ہے۔ اللہ نے چھڑنا چھڑنا کوئی نہیں، اگر نافرمانی کیتی تو ضرور پوچھ گچھ ہوئے گی، پوچھیا جائے گا بھی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ہن اسی اگر نماز دے ٹائم تے ستے رہیے تے آکھیے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ بخشی دے گا، تے ساڈے نالوں وڈا بے وقوف کوئی نہیں، ساڈے نالوں وڈا احمق کوئی نہیں کہ اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز ادا کردے نہیں اور امید رکھنے ہیں کہ اللہ سانو بخش دے گا۔ ہن ساڈا پتر ساڈی گل نہ منے تے سانو غصہ آ جاندا ہے، لیکن جدوں اللہ دا بندہ اللہ دی گل نہیں ماندا تے اللہ بھی جبار اور قہار ہے، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بھی غصہ کر دی ہے، ناراضگی دا اظہار کر دی ہے، اور او دا ناراضگی دا اظہار کی ہے تے پھر میری تیری زندگی دے اندر ایسیاں پریشانیاں آ جاندیاں وا کہ ساڈا زندگی گزارنا مشکل ہو جاندا ہے۔ پھر بندہ کہندا ہے یہو جی زندگی دے نالوں تے موت آ جائے تے وہ چنگی ہے، لیکن موت منگنی نہیں چاہیے کہ اللہ مینوں موت دے دے، یہ منگنا ناجائز ہے، ٹھیک نہیں، درست نہیں، موت منگنی نہیں چاہیے، لیکن بندہ مجبور ہو کے گلاں اپنی زبان دے اندروں کڈ دے تے میں آنا اگر پہلے ہی راہ راستے آ جائے جو رب نے عطا فرمایا ہے او دا شکریہ ادا کرے اور 5 ٹائم مسجد دے اندر آ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز ادا کرن والا بن جائے، میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق انہوں انشاءاللہ تھوڑے رزق تے شکر ادا کرنے دی عادت عطا فرما چھڈے گا۔ تے بندہ نافرمان ادو ہی بنتا ہے جدوں نا شکری کرتا ہے، صبر نہیں کرتا، جدوں تکلیف آ جائے پھر طرح طرح دیاں گلاں کرتا ہے۔ سانو درس یہ ملیا کہ جدوں سانو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرما دے، کوئی خوشی دا موقع دے چھڈے، سانو اپنے رب نو بھولنا نہیں چاہیے۔ رب نو بھولنا فرعون دا طریقہ ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نو نعمت ملن تو بعد، کوئی خوشی حاصل کرن تو بعد رب نو یاد کرنا، رب دی طرف رجوع کرنا، اے اللہ دے نبیاں دی سنت ہے، اے اللہ والیاں دی شان ہے، اے اللہ والیاں دا طریقہ ہے، اللہ دے ولیاں دا انداز ہے کہ جدوں کوئی نعمت ملے، کوئی اللہ تبارک و تعالی خوشی عطا کرے، پھر اپنے رب نو یاد کرو، اپنے رب دی عبادت تو غافل نہ ہوو، ورنہ پھر کی ہوئے گا؟ قبر دے اندر جانا ہے، قبر پھر بڑا مشکل مرحلہ ہے، اے اندر نہ کوئی بو ہے، نہ کوئی باری ہے، نہ کوئی ہوا دا انتظام ہے۔ اگر اے اندر کوئی ہوا اور باری دا انتظام ہونا ہے، کوئی سکون والی دولت نصیب ہونی ہے، اے ادو ہی ہونی ہے جدو اللہ بھی راضی ہویا، اللہ دا پیارا رسول بھی راضی ہویا۔ تو آؤ میں اور تسی انشاءاللہ رل مل کے اللہ دی بارگاہ دی طرف رجوع کرنے ہیں کہ یا اللہ سانو ایک نماز نہیں 5 نمازاں پڑھنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔